کے نظام صحت پر ہماری خصوصی رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ میں آج ہم بات کریں گے ادویات کی قیمتوں کی۔ دوائیں ہر شہری کی ضرورت تو ہیں، لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی پہنچ سے دور ہیں۔ حکومت پاکستان اور ادویات بنانے والی کمپنیوں کے درمیان اس وقت ایک طرح کی رسہ کشی جاری ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اس سال جنوری اور پھر اپریل میں ادویات کی قیمتوں میں 9 سے 15% اضافے کی منظوری دی۔ اپریل میں ہونے والے اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کا سامنا ہے، جبکہ حکومت نے ضرورت سے زیادہ مہنگی ادویات بیچنے والی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا ہے۔ دوا ساز کمپنیوں کی تنظیم پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کمپنیاں تو ادویات کی قیمتوں میں 40% تک اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی معاملے پہ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ ادویات بنیادی ضروریات زندگی میں شامل ہیں، لیکن ان کا حصول پاکستان کی آبادی کے بیشتر حصے کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سال 2019 کے پہلے ماہ ہی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے ادویات کی قیمت میں 9 سے 15% اضافہ کر دیا۔ جیسے رات کو اٹھتے صبح پتہ نہیں یہاں رات کو انقلاب آیا تھا، پتہ لگتا وہ 30-40 روپے بڑھ چکی ہے۔ اب ایک آدمی ایک مقاؤ رقم جیب میں رکھ کے لے کے جائے گا لینے کے لیے، پتہ لگے گا میڈیسن نہیں آ رہی۔ پاکستان دنیا کے ان 35 ملکوں میں سے ایک ہے جو اپنی 90% ادویات خود بناتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری 645 رجسٹرڈ کمپنیز کے ساتھ ملک کی 5 ابھرتی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ اس صنعت سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ادویات کی فروخت میں فارماسیوٹیکل کمپنی کے منافع کی شرح 15% سے زیادہ نہیں، اور انڈسٹری کے اصول کے مطابق کسی بھی دوا کی قیمت ہمسایہ ممالک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن ادویات کی قیمتیں بڑھانا اپنا حق قرار دیتی ہے۔ 99% جو پرکیورمنٹ ہے دوائی بنانے کی وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، لوکل تو ہے نہیں ہے، اور امپورٹ یقیناً ڈالرز میں کرتے ہیں۔ تو جب ڈالر بڑھتا ہے تو اس میں الٹیمیٹلی ہمارے اوپر کاسٹ فیکٹر آتا ہے۔ ہمارے بجلی کے بل دیکھیں ٹو مینٹین دی ٹیمپریچر اینڈ ہیومیڈیٹی اینڈ ایوری تھنگ، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر اس طرح کاسٹ، یہ صرف ایک کاسٹ ہے، ہر سال امپلائیز کی ریز لگتی ہے، پرائس آف گیس گوز اپ، الیکٹریسٹی گوز اپ۔ دوا ساز صنعت کاروں کے مطابق پاکستان کی زیادہ فارماسیوٹیکل درآمدات چین اور بھارت سے ہوتی ہیں۔ بھارت کے ساتھ کشیدہ معاملات بھی اس صنعت پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دنیا کا سپلائر انڈیا بن چکا ہے، تو وہاں سے ہمارے ہاں بھی آتا ہے، اور اس وقت وہ سارا کا سارا ایک پیرل میں آ گیا ہے، ایک ڈیفیکلٹی میں آ گیا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ ادویات کی ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ سے منسلک افراد کہتے ہیں کہ کسی بھی دوا کی قیمت میں اضافہ کسی خاص تناسب سے نہیں ہوتا۔ کمپنیاں جو اپنی منمانی کر رہی ہیں، وہ ریٹ جو ہے 9-15% کی بجائے 53%، 70%، 45%، 33% مختلف ہے۔ پچھلے 2 سال سے تو میرا خیال ہے ہر مہینے ہی ریٹ بڑھتے رہتے ہیں، کہیں بات رک ہی نہیں رہی۔ دوا سازی کے لیے درکار خام مال اگر پاکستان میں بنانے کے لیے پالیسی سازی کی جائے تو نہ صرف انڈسٹری بلکہ عام شہریوں کو بھی اضافی بوجھ سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق پاکستان کو اس خاص مقام تک پہنچنے کے لیے خاصا وقت درکار ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان فارماسیوٹیکل اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن جو ہے وہ مشترکہ طور پہ یا پھر کوئی بھی دوا ساز کمپنی اگر انفرادی طور پہ یہ دیکھے کہ ان کی تیار کردہ کسی دوا پہ لاگت زیادہ آنے لگی ہے جبکہ اس کی مارکیٹ ریٹیل پرائس کم ہے، تو پھر وہ اپنا کیس ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس لے کے جاتے ہیں، جس کے بعد اتھارٹی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جتنے فیصلے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جتنے اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، فیصلہ اسی کے مطابق کیا جائے، یا فارماسیوٹیکل بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کے حق میں ہی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا فیصلہ بھی ہو۔ تو نظام صحت کے مسائل پہ پاکستان میں ہر شہری ہی ان سے متاثر بھی ہوتا ہے، اور ہماری جو اسپیشل رپورٹ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں جو شامل موضوعات ہیں ہم ان پہ آپ کی رائے حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ آئیے ہمارے فیس بک پیج پہ، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu، اور کل اسٹیٹ آف ہیلتھ کی جو ہماری اگلی رپورٹ ہوگی اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال کی، سو دیکھنا نہ بھولیے گا۔